کم از کم ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے حقوق اور اپنے اختیارات کو ہمارے علماء کرام، ہمارے مدارس کے خاص طور سے ذمہ داران اور اساتذہ ان سے واقف ہوں۔ دستور ہند میں جو اختیارات ہم کو ملے ہیں اور جو ہمارے حقوق ہیں، کم از کم اتنے حصے کا تو ہم مطالعہ کر ہی سکتے ہیں۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے۔ مولانا ڈاکٹر طارق شمسی صاحب سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں۔ آپ مدرسہ عربیہ قرآنیہ اٹاوہ کے محتمم ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو سننا چاہیں گے، مدارس کو درپیش چیلنجز کے تعلق سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، علماء دین کا کام ہے کہ مسلمانوں کو من حیث المذہب بگڑنے نہ دیں، اور زعماء کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو من حیث القوم مٹنے نہ دیں۔ تو مجھے حکم ہوا ہے کہ مدارس کی ذمہ داری موجودہ حالات میں، معاصر حالات میں، مدارس کے دو مقاصد ہیں، اشاعت دین اور حفاظت دین، اور علماء کرام ان مدارس کے سرخیل ہیں، سربراہ ہیں، ذمہ دار ہیں، خدام ہیں۔ تو علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ دین کی حفاظت کریں اور مسلمانوں کو من حیث المذہب بگڑنے نہ دیں۔ آج کے جو حالات ہیں اس ملک میں، اس میں ہر طرف سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارا دین بگاڑا جائے، ہم کو بگاڑا جائے۔ پوری میڈیا کی کوشش، ارباب اقتدار کی کوشش اور تمام دشمنوں کی کوشش اسی پر لگی ہوئی ہے، اور اسی پر ساری محنتیں اور ساری صلاحیتیں ان کی صرف ہو رہی ہیں۔ جو ہمارا بنیادی کام ہے مدارس کا، وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں کہ بچوں کے عقائد اور وہ ایمان کی حفاظت، اور اس کے لیے بنیادی سطح پر اس وقت جو سب سے اہم کام کرنے کا ہے وہ مکاتب کا ہے، کیونکہ مدرسوں میں آنے والا طبقہ صرف 2 یا 4% ہے۔ جو بڑا طبقہ ہمارا تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ اسکولوں میں حاصل کر رہا ہے، اور اسکولوں کا جو موجودہ نظام ہے، اور اس وقت ہمارے ملک میں نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 جو نافذ ہے، وہ RSS کے ودیا بھارتی کے ششو مندروں کے نظام کا چربا ہے۔ ہمارے لوگ ودیا بھارتی کے نظام سے بالکل ناواقف ہوں گے، میں سمجھتا ہوں بڑی تعداد تو ناواقف ہی ہے۔ تو اس ودیا بھارتی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ودیا بھارتی ہے کیا۔ اور آج ہم ملک میں ہر جگہ، ہر شعبۂ زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمارا سابقہ پڑ رہا ہے جو ہماری چوری ٹائٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں، جو اپنے بڑے نقصان کو گوارا کر رہے ہیں ہمارے چھوٹے سے نقصان کے لیے۔ ان کے پیش نظر صرف عبدل ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ فیکٹری کیا ہے؟ یہ فیکٹری ودیا بھارتی کی تشکیل کردہ ہے ششو مندر، جہاں کے پروردہ اور جہاں کے تربیت یافتہ ہر شعبہ حیات میں موجود ہیں، خواہ وہ محلے کا بنیا ہو، رکشے والا ہو، یا اقتدار اعلیٰ پر برسر اقتدار کوئی شخص، عدالت کا جج ہو یا چپراسی، اور سپاہی ہو یا DGP، سب اسی فیکٹری کے پروردہ اس وقت آ رہے ہیں اور ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہم نے اپنے نونہالوں کی فکری تربیت کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ جو مسلم مینجمنٹ کے ادارے ہیں وہ سیکولر بننے کے چکر میں اتنے آگے چلے گئے کہ دین ان کے یہاں سے ختم ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے
کہ ہمارے یہاں سے جو پڑھے ہوئے مسلمان بچے مسلم مینجمنٹ کے اداروں سے نکل کے آتے ہیں اور وہ انجینئر وکیل ڈاکٹر بنتے ہیں تو وہ سب بنتے ہیں لیکن مسلمان نہیں بنتے. تو ہمارے علماء کرام کی یہ سب سے بڑی اس وقت ذمہ داری ہے. انگریزی تعلیم کے ادارے ہیں, عصری تعلیم کے ادارے ہیں, اس میں کوشش کر کے مورل ایجوکیشن کے نام پر, دینیات کے نام پر, مبادیات دین کے نام پر, ضروریات دین کے نام پر مسلمان بنوانے کی فکر کی جائے, کوشش کی جائے. اور ہم یہ کام اگر ٹھان لیں تو انشاءاللہ ضرور کر لے جائیں. اس کے لیے ہم اپنے علماء کرام سے یہاں سب ذمہ داران بیٹھے ہیں, اسکالر بیٹھے ہیں, ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ودیا بھارتی کے نظام کو سمجھیے اور یہ دیکھیے کہ انہوں نے کس طریقے سے سنسکار کے نام پر, سنسکرتی کے نام پر اپنی پوری ثقافت کو, اپنی پوری تہذیب کو, اپنے پورے مذہب کو پورے ملک میں تھوپ دیا ہے. ہماری دوسرا مسئلہ ہے کہ ہمارے علماء کرام قانونی معاملات سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں. ابھی جو حالات ملک میں چل رہے ہیں, خاص طور سے صوبہ اتر پردیش میں, کہ مدارس کو نوٹس آیا, ہمارے لوگ پریشان ہونے لگے. بعض لوگوں نے لکھ کے دے دیا کہ ہم نے مدرسہ بند کر دیا. ہمارا پڑوسی ضلع فرخ آباد ہے, وہاں مجھے مفتی ظفر صاحب نے مدعو کیا کہ یہاں ہم شہر کے لوگوں کی, ضلع کے مدارس کی میٹنگ کر رہے ہیں. وہاں معلوم ہوا کہ 5-10 مدرسوں نے لکھ کے دے دیا کہ ہم مدرسہ بند کر دے رہے ہیں. ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی آپ کس بنیاد پہ, انہوں نے آپ سے کہا وہ آئے زبانی اور وہاں کے 4 افسر, اور انہوں نے کہا کہ بھائی بچوں کو اسکولوں میں داخل کرائیے اور یہاں سے مدرسے ہٹائیے, آپ کے مدرسے کی مانیتا نہیں ہے, ریکگنیشن نہیں ہے, اور بغیر ریکگنیشن کے اسکول چلانا جرم ہے, اور آپ کی FIR ہو جائے گی, جیل ہو جائے گی. اور انہوں نے لکھ کے دے دیا فوراً کہ مدرسہ بند. میں نے کہا بھائی آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ ان سے نوٹس لیتے تحریری کہ ہمیں لکھ کے دیجئے کہ مدرسہ بند کریں, پھر اس کا جواب کسی وکیل سے تیار کروا کے ان کو دیتے. میں کہا ہندوستان کے وزیر اعلیٰ سے لے کر چیف سیکریٹری تک کسی کے اوقات نہیں ہے کہ مدرسہ بغیر زبانی بند کرا دے. بہت سے تو کوئی بھی بند کرا دے گا, گاؤں محلے کا جو اٹھائی گرا ہے وہ بھی بند کرا دے گا, لیکن یہ مدرسہ ہے کہ کوئی پرچون کی دکان نہیں ہے جو آپ نے بند کر دیا. اور آپ کے اختیار کی چیز نہیں تھی کہ آپ سوسائٹی کے تحت ادارہ چلاتے ہیں, آپ کی سوسائٹی نے کوئی ریزولوشن پاس کیا کہ ہم مدرسہ بند کریں گے. آپ یہی لکھ کر کے دیجئے کہ ہماری سوسائٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ مدرسہ چلایا جائے گا. اور کسی ایک شخص کے مینیجر کو یہ اختیار نہیں تھا, انہوں نے اپنے اختیارات کا اتکرمن کرتے ہوئے یہ لکھ کے آپ کو دیا ہے, اس لیے سوسائٹی نے ان کے اس تحریر کو کالعدم قرار دیا ہے اور مدرسہ چلایا جا رہا, لکھ کر کے دلوایا اللہ کے فضل سے. تو ہمارے لوگ قانونی چیزوں سے واقف نہیں ہوتے. کم از کم ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے حقوق اور اپنے اختیارات کو ہمارے علماء کرام, ہمارے مدارس کے خاص طور سے ذمہ داران اور اساتذہ ان سے واقف ہوں. دستور ہند میں جو اختیارات ہم کو ملے ہیں اور جو ہمارے حقوق ہیں, کم از کم اتنے حصے کا تو ہم مطالعہ کر ہی سکتے ہیں. ہمارے مدارس میں اس کو پڑھایا جا سکتا ہے, یا خارجی مطالعے میں ہم ان چیزوں کو لا سکتے ہیں. اب تو آئین ہند اردو میں دستیاب ہے, اور ہمارے ماشاءاللہ یہ تو انگریزی کے سب فضلاء ہیں, ان کے لیے تو ہر چیز دستیاب ہے, انٹرنیٹ پر ہر چیز دستیاب ہے. تیسری چیز عرض کرنی ہے کہ مدارس کے نصاب اور نظام کو ہم عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کریں. ہم نے اپنے یہاں چھوٹا سا ایک مکتب چلا رہے ہیں ہم لوگ, اٹاوا جیسے شہر میں, یہ بالکل سنگلاخ اور کردہ علاقہ ہے. ہم نے درس نظامی کے نصاب میں پنجم تک ہمارے یہاں کی تعلیم کا سلسلہ ہے, اللہ کے شکر سے ہندی, انگریزی اور ریاضی کو درس نظامی کے ساتھ شامل کیا ہے. ہفتے میں 2 پیریڈ ان چیزوں کے رکھے ہیں, اور اللہ کے فضل سے اس تجربے کے حد تک چل رہے ہیں اور تجربہ کامیاب ہے. تو ہم لوگ اس طرح کی کوشش کریں کہ ہمارا جو اصل نصاب ہے وہ متاثر نہ ہو. ہماری اس مشاورت میں مولانا مفتی اظہار صاحب ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ حضرت مولانا سعد صاحب ہیں, اللہ کے فضل سے ان سب کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے اور کامیاب تجربہ ہو رہا ہے, بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اور معیار تعلیم اپنی جگہ ہے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا, کیونکہ وہاں کے بچے ہمارے یہاں دارالعلوم میں آ کے داخلہ لے رہے ہیں, ہمارے یہاں کے بچے. تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے معیار تعلیم میں کوئی کمی نہیں آ رہی.
اور بچے یہ زبانیں بھی سیکھ رہے ہیں. ریاضی ہمارے بچے سراجی میں بڑے کمزور رہتے ہیں, ریاضی جانتے نہیں, پہلے درس نظامی کا حصہ تھی ریاضی, وہ دھیرے سے غائب ہو گئی. تو بہرحال ان چیزوں پہ توجہ کی ضرورت. چوتھی چیز جو آخری مجھے عرض کرنی ہے کہ ہمارے یہاں اساتذہ فارغ ہوئے اور مدرسے میں تقرری ہو گئے. ایک تو ہمارے یہاں بزرگوں کے جوتے سیدھے کر کے تربیت حاصل کرنے کا سسٹم کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے, تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ تربیت حاصل کریں, بولنے کی, بات کرنے کی تربیت حاصل کریں. بچوں کو پڑھانے کی تدریب تو یہ الگ چیز ہے, اس کا تو فقدان ہے, اس کا بھی فقدان ہے. تو ہمارے یہ سب اکابر ہیں, ان کی موجودگی میں یہ چند گزارشات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. امید ہے کہ اس پر غور فرمایا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.